ویلکم بیک۔ بظاہر لگتا ہے سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں 77 مخصوص نشستوں کا قضیہ آر پار ہونے والے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سامنے آئی اور جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیلز پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ میں جسٹس مسرت ہلالی کے علاوہ سپریم کورٹ کے تمام ججز شامل ہیں اور اس اسپیڈ سے اسی کیس کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ بلا شبہ پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں 23 اور صوبائی اسمبلی کی 54 مخصوص نشستوں کی بازیابی کا چیلنج درپیش ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوا جب 8 فروری کے الیکشن سے 1.5 ماہ قبل 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے تھے اور اس سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ عدالتی کارروائیاں ہوئیں، مگر پی ٹی آئی کو نہ اس کا انتخابی نشان بلہ ملا اور نہ ہی الیکشن کے بعد مخصوص نشستیں ملیں، بلکہ پی ٹی آئی اپنے نام یعنی پاکستان تحریک انصاف سے بھی محروم ہو گئی، جبکہ پی ٹی آئی مخالف جماعتوں کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں لاٹری لگ گئی۔ 2.5 ماہ قبل 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ بینچ نے قرار دیا تھا کہ جو پارٹیاں الیکشن میں حصہ نہیں لیتیں ان کا مخصوص نشستوں پر حق نہیں بنتا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے اپیل دائر کی تھی، جس پر 3 ہفتے پہلے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی اور تحریری حکم نامے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ بینچ نے حکم نامے میں قرار دیا تھا کہ جمہوری مینڈیٹ کے لیے ضروری ہے کہ مخصوص نشستیں عوامی نمائندگی کی عکاس ہوں، جس کے بعد مخصوص نشستوں پر دیگر سیاسی جماعتوں کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 77 اراکین کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ووٹ دینے سے محروم ہو گئے۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا جائے۔ جسٹس عطر من اللہ نے معلوم کیا تھا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا اس کے امیدوار نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے تھے کہ ہمیں عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں۔ یقیناً اس پورے معاملے کا ایک اہم پہلو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی مضحکہ خیز پندربانٹ ہے۔ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود تمام 26 مخصوص نشستیں ان تمام دیگر جماعتوں کو الاٹ کی گئی تھیں جنہوں نے عام انتخابات میں مجموعی طور پر محض 19 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 7 نشستوں پر کامیاب جے یو آئی کو 10 نشستیں دے دی گئی تھیں۔ 6 حلقوں میں جیتنے والی نون لیگ کو 8 مخصوص نشستوں سے نوازا گیا، جبکہ کے پی اسمبلی کی 4 نشستوں پر کامیاب پیپلز پارٹی کو بیٹھے بٹھائے 6 مخصوص نشستیں تھما دی گئی تھیں۔ اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو بھی 1 نشست پر 1 مخصوص سیٹ مل گئی تھی۔ ہمیں اس پروگرام میں انٹرویو میں آئین اور قانون کے اور پارلیمانی امور کے ماہرین مسلسل کہتے رہے کہ ہر جماعت کو اس کی کامیابی کے تناسب سے مخصوص نشستیں ملنا آئین اور قانون کی منشا اور ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اس کے مخصوص کوٹے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اب پیر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ فل کورٹ کے فیصلے کے دور رس اثرات ہوں گے۔ بادی نظر میں کوئی درمیانی فیصلہ نہیں آ سکتا، یا تو پی ٹی آئی ایک بار پھر 77 مخصوص نشستوں سے محروم کر دی جائے گی، یا پھر اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا تو حکمران اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے محروم ہو جائے گی۔ اس قضیے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے آپشنز پر غور کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی معزز سینئر ماہر آئین و قانون محترم اکرم شیخ کو۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ بنا دی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے بات ہے کہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس سے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کو محروم کیا گیا تھا، وہ اس کے خلاف نظر ثانی موجود ہے، لیکن اس کے پس منظر میں آگے جا کے جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا اور اب تک جو آخر تک جو ہے پی ٹی آئی کو اس کی مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، تو اس فیصلے کے بعد گویا کہ سپریم کورٹ کے جو اب فل کورٹ ہے اس کے یہ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی صحیح تھا، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے تھی۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ اصل میں یہ جو کانسیپٹ ہے رجوع عن الخطا کا، ریویو کا کانسیپٹ جو ہے، یہ ہماری جورسپروڈنس کا
جورسپروڈنس کا، اسلامی فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے جس کو ہم کہتے ہیں رجوع ان الخطا. ہر کورٹ اپنے کسی بھی غلط فیصلے، اپنے کسی بھی ایسے فیصلے جس میں کوئی اوور سائٹ ہوئی ہے، کوئی چیز نگلیکٹ ہوئی ہے، اس کو ریوزٹ کر کے اس کو درست کر سکتی ہے. اب دیکھیں میری اپنی رائے میں وہ جو پہلا جو فیصلہ ہے اس میں ہمارے جو ہے آنریبل بینچ کے سامنے شاید اتنی وہ پیش نہیں کیا اس انداز سے، اسرٹیو انداز سے، کہ وہ جو بے نظیر بھٹو شہید کا جو مقدمہ تھا سمبل کے بارے میں 88 کے الیکشن کا، جو 89 PLD 89 سپریم کورٹ پیج 66 پہ رپورٹڈ ہے، یہ فیصلہ اس کا الٹرا وائریز ہے، پر انکیوریم ہے. یعنی وہ فیصلہ اگر سپریم کورٹ کے سامنے ہوتا تو مجھے علی وجہ البصیرت میں مطمئن ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب جیسے قائدانہ صلاحیت رکھنے والے چیف جسٹس صاحب اس کو نظر انداز کر دیتے. یہ جو ہے میرا حسن ظن ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کے بارے میں کہ انہوں نے عدالت کو اوپننیس، ٹرانسپیرنسی اور بہت اپنے پاورز کو شیئر کر کے عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے. تو اگر کوئی دیکھیں، اگر تقاضۂ بشریت اگر کوئی اوور سائٹ ہو جاتی ہے تو انسانوں سے تو اوور سائٹ ہو جاتی ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ اگر یہی فل کورٹ ریویو پٹیشن کا فیصلہ اور اس جو متناسب نمائندگی اور یہ جو جڑی ہوئی سیٹوں کا جو فیصلہ ہے وہ میرے خیال میں صحیح فیصلہ ہوگا. تو شیخ صاحب اس بات کے آپ جو فرما رہے ہیں تو وہ موقع تو اب آ گیا فل کورٹ کے پاس. دوسری چیز یہ کہ میں ایک بار پھر صراحت سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا تو اس کے سامنے یہ بات تھی کہ آئندہ اس کو مخصوص نشستیں بھی نہیں مل سکیں گی، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی ایک حد تک انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا. کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کیونکہ اس سماعت کے دوران ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ رکھا گئی تھی بات کہ اگر ہمیں مخصوص نشستوں کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اس میں تمام باتیں ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو ہمارے پاس آپ آئیے گا، ہم اس کو دیکھیں گے. مگر میں پھر بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس 3 رکنی بینچ نے نہ صرف پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا تھا بلکہ اسے تمام پروسیسز سے آؤٹ کر دیا تھا، یعنی کہ جس میں کہ اس کو مخصوص نشستیں بھی نہیں مل سکتی تھی کسی بھی صورت میں. خان صاحب، بصد عجز و انکسار اور بصد احترام میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا. میرے خیال میں وہ قانون کی صحیح تشریح نہیں ہے، دستور کی صحیح تشریح نہیں ہے. لیکن میں جو عزت مآب سپریم کورٹ ہے اس سے میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے آرٹیکل 188 کے تحت غلطیوں کی اصلاح کی ایک جورسڈکشن موجود ہے جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، جو صرف انٹرا پارٹیز جورسڈکشن نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا جورسڈکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ بینچ کے فاضل ممبران بھی بیٹھے ہیں، آتھر جج عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور وہ جب دیکھیں گے سارے معاملے کو تو چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارے پاس لے آئیے، اب انہوں نے شاید اسی غرض سے پوری کورٹ کو بلا لیا ہو کہ کل کو مطالبے کی بجائے اب وہ جب یہ مسئلہ کھلے گا تو در حقیقت اس مقدمے کی بنیاد تو وہ بلے کے نشان والا مقدمہ ہے نا، وہ فیصلہ ہے. تو اگر وہ ظاہر ہے وہ فیصلہ کھل کے اگر اس کے اوپر فریقین اپنے استدلال پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ شرح صدر کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. تو ہماری روایات میں ایسے ہے، گویا آپ جیسے فرما رہے ہیں، اور ہم نے ماہرین کی بات سنائی، شاید آپ نے سنی بھی ہو، چاہے وہ پلڈاٹ ہو، احمد بلال محبوب صاحب ہو، دوسرے آپ کے ساتھی وکلا ہوں، سب کی یہ رائے تھی کہ بہرحال عوام نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور پھر وہ سنی اتحاد کونسل بن گئی یا پھر اس کی جو بھی صورتحال ہوئی، مگر اس کے عوض اس کو نہ صرف یہ کہ مخصوص نشستیں نہ ملی بلکہ وہ جماعت جس نے 6 نشستیں لی ہیں صوبائی اسمبلی میں اس کو 10 مل گئی، جس نے 4 لی تھی اس کو 8 مل گئی. اب ایک طرح کی کھلے عام بندرماٹ ہو، اور اب سپریم کورٹ کی فل کورٹ جو ہے وہ اس کو سٹیمپ بھی کر دے. یہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، ہمارا بھی ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ بادس قیاس ہے. خان صاحب، بات یہ ہے کہ پارٹی کو محروم کرنے کے باوجود لوگوں نے
اپنی منشا کے امیدواروں کو ووٹ دیا. پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ تھا, آل پریزز فار دیم, انہوں نے دے ریچڈ آؤٹ ٹو ایوری نوک اینڈ کارنر آف دی کنٹری اور انفارمڈ دیئر ووٹرز کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کا ایک حملہ ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو پر 88 میں, اور وہ بھی ان کو نشان سے, تیر کے نشان سے محروم کر دیا گیا تھا. اور وہی مقدمہ عزت مآب 12 جج صاحبان سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے سنا تھا, اور اس کا شفیع الرحمان صاحب کی لیڈنگ ججمنٹ تھی. اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ الٹرا وائریز ہے, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 7(2) کا جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے پولیٹیکل پارٹی کو بھی اور ووٹر کو بھی کہ وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرے. پھر 93 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کا اسمبلی ڈیسولوشن کا کیس ہوا, جن کی پروسیڈنگز میں میں بھی کاؤنسل تھا, تو اس میں اس رائٹ کو ایک اتنی توسیع دی گئی. فل کورٹ نے یہ کہا کہ رائٹ, فنڈامنٹل رائٹ ایک تو وہ ہیں جو ویزیبل ہیں اور ایک وہ ہیں جو انویزیبل ہیں. پینمبرا رائٹس آف پینمبرا اور فنڈامنٹل رائٹ. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں ایک سیاسی جماعت کو یا پاکستان کے ایک شہری کو اس کی پسند کے امیدوار کو ووٹ دینے سے روکا جا سکتا ہے. اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے نوٹ کرنے کی ہے, یا وہ لوگ جو انتخابات کرواتے ہیں ان کے نوٹ کرنے کی ہے کہ انہوں نے وہی حربے جو ماضی میں استعمال کیے تھے. آپ یقین کریں, میں ایک آبزرور کی حیثیت سے, ایک سٹیزن کی حیثیت سے 54 سال سے میں الیکشنز دیکھ رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی پاکستان کے ووٹروں نے کبھی دھوکہ کھایا ہو اور کبھی اس طریقے سے. دیکھیں 88 میں محترم بے نظیر بھٹو تیر کے نشان کے باوجود وہ چلی گئیں. اب بھی جو انہوں نے اب جو زیادہ قریح المنظر ایک سیاسی منظرنامہ ہے وہ یہ جو سیٹیں ہیں, مخصوص نشستیں, ان کی تقسیم کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سمبل کا فیصلہ اور اس کے ساتھ ہی مخصوص نشستوں کا ایک ساتھ فیصلہ ہو جانا چاہیے. خان صاحب, ہمارے ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, معاشی استحکام کے لیے. ہم ایک بند گلی میں ہیں. وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. بہت بہت شکریہ.